کہہ رہی ہے. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال لم اقل لكم اني اعلم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں بہت کچھ جانتا ہوں؟ اور یعقوب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں قال لم اقل لكم اني اعلم، کیا میں تمہیں نہیں بتاتا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں؟ لیکن آپ نے وہ ایک جو بات تھی کہنے والی وہ ساتھ کہہ کے فرق کر دیا، امتیاز کر دیا کہ میں اور ہوں اللہ اور ہے. نبی کی شان اور ہے، اللہ کی شان اور ہے. اللہ نے فرمایا انی عالم الم اقل لکم انی عالم، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. اے لوگوں، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اور یہی فرق امتیاز ہے، یہی درمیانی بات ہے جس کو جاننے کے لیے ہر آدمی کو اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا کہ انبیاء کا علم ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان کا علم ماننا یہ بھی توحید ہے، انبیاء کا علم ماننا بھی توحید ہے. انبیاء کے علم کا انکار یہ شرک ہے، انکار قرآن ہے، انکار توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو علم سے نوازتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے خضر علیہ السلام میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھو. تو جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. کیا فرمانے لگے انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلیں گے نا لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے. فیوچر کی بات بتا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تجھے علم غیب ہے خدا کے شریک نہ ہو تو تم، یہ تو اللہ ہی جانے کل کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گفتگو کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ وہ علم والے تھے. جاہل کہتا ہے نہیں علم ہوتا، علم والا کہتا ہے علم ہوتا ہے. جاہل کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہوتا، علم والا کہتا نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام علم والے تھے، اس لیے جناب خضر علیہ السلام کی بات کو کاٹا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کہا چلو تو صحیح کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ صابرہ کوشش کرتا ہوں. تو آگے گئے تو کشتی توڑ دی، آگے گئے تو بچہ مار دیا، آگے گئے تو دیوار بنا دی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام بچے کے کشتی کے توڑنے پر بول پڑے اور بچے کے مارنے پر بھی بول پڑے. جب بول پڑے نا تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم نے صبر کرنا ہی نہیں، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا. اب یہ جو علم تھا خضر علیہ السلام کے پاس یہ کیا تھا؟ یہ غیب کا علم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی علم غیب عطا فرماتا ہے. نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ اللہ سے چھین سکتا ہے، نہ اللہ کے مقابلے میں ہے. جس کے پاس جتنا بھی جو بھی خزانہ علوم ہے سب اللہ کی عطا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو قیامت کیا، قیامت کے بعد کیا، قیامت کے بعد کیا جتنے بھی علوم ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ سب کے سب اللہ کی عطا ہے. اور احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. تو جناب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرتا اپنی آنکھوں کو لگا لیا فرمایا لو اب خیر کا غلبہ ہو گیا. اب سارے اکٹھے ہو کے وہ جو شر جو تھا بھاگ گیا، خیر کا غلبہ ہوا اور خیر والے کی فتح ہوئی. اور سارے جو تھے شر والے جو شر کے پیچھے لگے تھے اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اور پھر آ کر وہ کیا انہوں نے کیا؟ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اور جب وہ اپنے یوسف علیہ السلام کو تخت پر چڑھایا اور وہ ان کے سجدے میں پڑے تو جناب یوسف علیہ السلام نے پھر وہ اپنے ابا جی کی خواب کو دہرا دیا، تعبیر کو دہرا دیا. وقال یا اباتی، اے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے آپ کو سنائی. آپ سورج ہیں، اماں جی چاند ہیں اور یہ میرے بھائی ستارے ہیں. پھر ان شر والوں کو پھر ستارے بنا دی، ایسی خیر ڈالی کہ شر بھاگ گیا اور وہ خیر والے ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے پھر یہ مکہ شریف میں سلسلہ پہنچا. یہاں پھر
خیر کی تکمیل کرنے والے، نبوت کی تکمیل کرنے والے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، رحمتوں کی تکمیل کرنے والے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے جہانوں کی خیر اور رحمت لے کر جلوہ فروز۔ اور جتنی 1,24,000 انبیاء کے ساتھ شرارت کی گئی، وہ ساری شرارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ بڑا تنگ کیا گیا، بڑی اذیت پہنچائی گئی، شرارتیوں نے، شریروں نے، شیطانی گروہ نے وہ تکلیفیں پہنچائی کہ ناقابل بیان ہے، زبان ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ ایک طرف ساری شر ہے، ایک طرف خیر ہی خیر ہے۔ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غزوے کے موقع پر ایک قیدی آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بانٹ رہے ہیں، خیر بانٹ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دشمن ہے یہ زبردست قسم کا مقرر ہے، یہ آپ کے خلاف تقریریں کرتا ہے، آپ ایسے کریں اس کے اگلے دانت توڑوا دیجیے، یہ اگلے 4 دانت جو ہے نا، 2 یا 4 یہ توڑوا دیجیے، تاکہ جب یہ بولے نا تو اس کی زبان دانتوں میں پھنس جائے اور یہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ تو خیر کے امام، نبیوں کے امام، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرکار دو جہاں، ساری کائنات پر رحمت بن کرانے والے آقا کریم فرمانے لگے عمر نہیں، ایسا نہیں کر، دشمن بھی ہے نا تو پھر بھی اس کو یہ اذیت نہیں پہنچانی ہے، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھ لو خیر والے کیا کر رہے ہیں، وہ دشمن ہے، حملہ کر رہا ہے، اور خیر والے دانت بھی نہیں توڑنے دیتے اس کا کہ نہیں اس کی شکل خراب ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ خیر والے، شر والوں نے کیا کیا، 3 سال شیب ابی طالب میں بند کیا، پانی دانا سب بند کر دیا، بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف سے ہجرت پر مجبور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت کی وجہ سے مکہ سے نکلے اور مدینہ شریف طرف تشریف لے آئے، وہاں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، 13 سال اور 10 23 سالہ زندگی۔ اب وقت آ گیا فتح مکہ کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ فرمانے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک صحابی جو بدری صحابی ہاتھی بھی میں بھی بلتا، اس نے صحابہ نامی ایک عورت کو پیسے دیے اور اس کو رکا دیا، کچھ ایک چادر دی کہ تم مکہ شریف جا کے ان کو کہہ دینا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے۔ اچھا ادھر یہ ہو گیا سلسلہ۔ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ادھر جب وہ عورت لے کر نکلی نا تو جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جناب میری بات سنو، ایک اور صحابی بولا ہے، فرمایا جاسوسی ہو رہی ہے، بھاگو بھاگو، جاسوسی ہو رہی ہے، ایک عورت کے پاس رکا ہے، اس کو فلاں صحابی نے پیسے دیے ہیں اور چادر بھی دی ہے اور وہ جاسوسی کرنے کے لیے جا رہی ہے، بھاگو اس کے پیچھے، وہ جا چکی ہے، وہ جا چکی ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب اس کے قدم پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بعد میں جانا ہے، وہ پہلے جو قدم چل رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی، ان کے قدم جو چل رہے ہیں یہ کہاں پہنچیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جا چکی ہے، تم نے اب جانا ہے، اب وہ تمہیں خاک باغ میں ملے گی، خاک باغ میں ملے گی، اس کے قدموں کی رفتار ان کے قدموں کی رفتار کو ملا کے بتا دیا، وہ خاک باغ میں ملے گی۔ اللہ یا رسول اللہ یا غوث۔ جناب امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب خاک باغ میں پہنچے تو وہ عورت وہاں تھی،